बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 122 अफराद जो हैं वो बलूचिस्तान के शहर सोराब के अंदर आए हैं। उन्होंने वहाँ पे सरकारी दफातर का घेरा कर लिया है और वहाँ पे बैंकों को लूटा है, उनमें से कुछ कैश निकाला है। ठीक है, और ये बहरकत उन्होंने उस वक्त की है जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सिपा सलार जनाब हाफिज सैयद जनरल आसम मुनीर शाह साहब स्टाफ कॉलेज कोयटा गए हुए थे, और अगले दिन वहां पे आज के दिन वजीर आजम ने भी पहुंचना था, जो कि पहुंचे, और इन्होंने कोयटा की या बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग लेना थी। और जब आर्मी चीफ साहब वहां पे पहुंच चुके थे तो एन उस वक्त ये वाली हरकत फरमाई गई। ये वो हरकत फरमाते फितनतुल हिंदुस्तान के बीएलए के लोग कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, सुने मेरे खिलाफ भी कोई मुकदमा शिकदमा करवान लगे ने, लज्जियों का बादर उसको फिर फ्रंट से लीड कर रहा, क्योंकि मैंने फितनतुल हिंदुस्तान और बीएलए के ऊपर एक व्लॉग किया था और उनके जितने भी दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर बात की थी। इमरान खान और उनकी पार्टी के बड़े दिमाग जनाब डॉक्टर शहबाज गिल राणा बाजवा साहब और मुहित पीरजादा एंड कंपनी और आदिल राजा और जनाब शहजाद आते हुए जम्मू वाला, ठीक है, कनाडा से ला के जो तोहफा दिया था बाजवा साहब ने इमरान खान को, शहजाद अकबर साहब, इन सब ने जनाब ये सोराब के मुकाम के ऊपर जो लूट मार जारी थी, जो दहशत गर्दी जारी थी, जो लोगों को कत्लो गारत गरी जारी थी, उसको ग्लैमराइज करना शुरू किया, ओन करना शुरू किया, और तुम कली लात पे तो माल डालनी शुरू कर दी कि देखा फिर है, देखा ना फिर। अच्छा जी, अब जनाब उसके हवाले से मैंने फिर पूछवाया किसी से कि भाई वहां पे क्या हुआ, क्या हो रहा है, तो वो फिर जवाब आ गया, एक बरखुरदार का बच्चे का जवाब आ गया, तो मैंने कहा वो जवाब आप तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, अच्छा जी, उन्होंने कहा कि ये हमला बैंक लूटने से शुरू हुआ, और बैंक लूटने की वाहिद वजह ये थी कि इन्होंने दाइश अफगानिस्तान से जो असला खरीदा था, यानी कि बीएलए ने दाइश अफगानिस्तान से असला खरीदा, और दाइश ने वो असला जो कि अमरीकियों का छोड़ा हुआ है वो उन्होंने जितने पे कब्जा किया है वो उनको बेचा, तो उसकी अदायगी देनी थी, और अदायगी के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। क्यों? सवाल पैदा होता है क्यों अदायगी के लिए इनके पास पैसे इसलिए नहीं थे कि इन्होंने अदायगी के लिए पैसे क्यों नहीं थे, अदायगी के लिए पैसे इसलिए नहीं थे कि वो जो लोग थे इनके मेन सप्लायर मनी प्रोवाइडर, उनको गिरफ्तार किया जा चुका था, नपा जा चुका था, फाड़कता था उनको। ठीक है, तो ये जनाब अल्लाह आपका भला करे, उस वजह से उन्हें बैंक लूटना पड़ गया, क्योंकि दाइश को अदायगी करनी थी। और वो तकरीबन 7 के करीब लोग थे जो कि बेसिकली ईरान के अंदर इंडियन से या दुबई के अंदर इंडियन से पैसा लेकर इन दहशत गर्दों तक पहुंचाते थे। ठीक हो गया, और इनमें से सबसे बड़ा नाम, अब वल्लाह आलम बिस्वाब बच्चे ने बताया जी, मेरे मेरे मेरी न सपारी पकड़ा दिया करो, हर काम देते हैं, ये कोई लाल दीन फजीजो साहब है। और जब इनको पकड़ा गया तो इस वक्त इनके कब्जे से $1.5 मिलियन, यानी कि तकरीबन कोई 15 लाख डॉलर, 15 लाख डॉलर वाह रकम होती है भैया। 15 लाख डॉलर को अगर आप 1 लाख डॉलर का मतलब हो गया 3 पौने 3 लाख रुपया, तो 15 दिया 45, तकरीबन कुछ 4.5 करोड़ रुपया के मालियत के डॉलर उनसे मिले जी। और इसके अलावा ईरानी करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी, ठीक है, उनके पास थे। बाकी 6 में से दूसरा बड़ा, 7 लोग हैं ना, बाकी 6 में से दूसरा बड़ा नाम कोई अब्दुल हमीद बलोच साहब हैं, जो कि पाक अफगान ट्रेडिंग के कवर के अंदर इन दहशत गर्दों को पैसे फराहम कर रहे थे। यानी कि एक बलोच और एक अफगान
یہ پیسے کی ٹرانزیکشن کر رہے تھے اس اسلحے کے اگینسٹ، اور دونوں کو پھاڑ لیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو ہیں افغانی اچھا، یہ پاک افغان ٹریڈ جو ہے یا ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کے کور میں یہ آپریٹ کرتے تھے۔ یہ جو پچھلے دنوں وہاں پہ کچھ 6-7 ماہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ دھرنا رہا ہے پاک افغانستان کی سمگلنگ روکنے کے خلاف، یہ اس کے فائنانسز میں بھی شامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے مختلف ضلع کیے تھے اس موضوع کے اوپر۔ اچھا جی، اب جناب یہ اس ٹریڈ کے کور میں کام کر رہا تھا، سمگلنگ یعنی کہ افغان سمگلنگ کے کور میں کام کر رہا تھا، اور یہ جناب پہلا جو صاحب ہے پریزنٹر صاحب، یہ کوئی آئل کی سمگلنگ کے کور کے اندر کام کر رہے تھے۔ اب جب حافظ صاحب کی موجودگی میں یہ حرکت ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک قسم کا چیلنج تصور کیا گیا، اور 121 افراد جو تھے ان کی نشاندہی کی گئی ویڈیوز کے ذریعے اور تصاویر کے ذریعے، اور پھر ان کا پیچھا شروع کر دیا گیا، اور افغانستان اور ایران کو بھی خبردار کیا گیا کہ بھائی ہم یہ والی شکار کرنے لگے ہیں ان کتوں کا، تو یہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں، تو لہذا بارڈر ذرا مضبوطی سے بات کر، ٹھیک ہے۔ اور پھر بارڈر جو تھے وہ، اور اگر آپ نے کراس کرنے دیے تو پھر آپ بھی اس کی زد میں آئیں گے، ہم نے ان کے پیچھے آنا ہے۔ جب تک یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے دن 4 بجے، اس وقت تک 121 میں سے 113 جو کتے ہیں ان کا شکار کیا جا چکا ہے، اور 21 حملے کیے گئے ہیں ان کے ٹھکانوں کے اوپر۔ باقی کوئی سیاری گاؤں ہے جی وہاں پہ، اس میں گھس گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ عام ویلین کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے، لیکن فورسز نے یہ علاقہ گھیر رکھا ہے اور ڈرون کے ذریعے مسلسل ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ٹاپ کمان کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جنہوں نے شہر کے اندر آ کر بدماشی کی اور لوٹ مار کی، ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جانا چاہیے، اور جب تک سارے 121 لوگ جو کہ سارٹ آؤٹ کیے گئے تھے وہ ان کا کلا کما نہیں کیا جاتا تب تک آپریشن جاری رہے گا۔ اب تک جو مارے جا چکے ہیں ان میں مجید بریگیڈ کا ترجمان جنید بلوچ، اس کے 2 بھائی جو کہ ان کے گروہ کو پہاڑوں سے لیڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، صابر مکسی جو کہ پنجابیوں کا قاتل ہے، دوسرے صوبوں سے آنے والوں کا قاتل ہے اور شناختی کارڈ دے کے مارا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ احد بلوچ یہ بم بنانے کا بڑا ماہر ہے، اور خاص طور پہ ٹائم بم بنا کے تو یہ مختلف گاڑیوں کے اوپر اور بسوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ خاص طور پہ بموں کی بات ہے، یہ مارے جا چکے ہیں۔ اللہ دین عمری جو کہ خود کش جیکٹ تیار کرنے کی مہارت رکھتا ہے وہ بھی جہنم واصل ہو گیا ہے۔ واسع بلوچ جو کہ لینڈ بم کو رسی کے ذریعے باندھ کر سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کو اڑانا اس کا ماہر مانا جاتا تھا۔ ذوالقرنین بلوچ، ان کی والدہ جو ہے وہ اسلام آباد میں دھرنا دے کر بیٹھی تھی کہ وہ ان کا جو بچہ ہے وہ اس کو غائب کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اداروں کے پاس نہیں تھا، وہ یہاں پہ ان 121 لوگوں میں تھا۔ یہ ذوالقرنین بلوچ جو ہے یہ بھی جعفر ایکسپریس کو روکنے کے لیے جو دھماکہ کیا گیا تھا، اپنا وہ لگایا گیا تھا بم، بارود لگایا گیا تھا، یہ اس بارود لگانے کے اندر کا مطلب لگانے والا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو اعلیٰ قیادت ہے لا انفورسنگ ایجنسی کی، انہوں نے کہا ہے جی گاؤں والوں کو مکمل تحفظ دیا جائے اور کسی گاؤں والے کو خراش بھی نہیں لگنی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ آپریشن لمبا ہوتا جا رہا ہے، ان کے اصحاب جو ہے وہ آزمائے جا رہے ہیں، اور اب جب کہ وہ گاؤں والوں کا انہوں نے سہارا لیا ہوا ہے، اور اس وقت دوپہر کے 4 بجے جب مجھے یہ رپورٹ ملی ہے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ صبح 5 بجے سے ان کو اس گاؤں تک محدود کیا جا چکا ہے۔ تو یہ ہے جی کوئٹہ بلوچستان کے شہر سوراب کی داستان۔ بھارت جو ہے وہ اپنی شکست کا بدلہ اپنی پراکسیز کے ذریعے، جس کے اندر فتنۃ الہندوستان یعنی BLA بھی شامل ہے اور خارجی فتنہ یعنی کہ TTP بھی شامل ہے،
وہ یہاں پہ لے رہا ہے، اور تیسرا ان کا جو ونگ ہے وہ ہے سندھو دیش والے. یہ تینوں کو اس نے ایکٹیو کیا ہے، پیسے لگائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب سے چلاک ان میں سندھو دیش والے ہیں، کیونکہ وہ ایک بم مار کے اور 100 بموں کا بل پیش کیا کرتے ہیں انڈین کو. تو وہ تھوڑی بہت آ کے انہوں نے کاروائی ڈالی ہے، اس کے بعد تتر بتر ہو گئے. یہ چونکہ احمق ہیں، یہ بی ایل اے والے اور ٹی ٹی پی والے، وہ لگے ہوئے سر ڈائے ہوئے ہیں، اور اب ان کے سر کاٹنے کا وقت ہوا جاتا. سروں کی یہ فصل پک کے تیار ہو چکی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.